ٹیس آف دی ڈربرولز، تحریر تھامس ہارڈی، مکمل ناول اب اردو زبان میں، پارٹ 5۔ اینجل کو ٹیس کی بھی سخت ذہنی پریشانی تھی۔ ان حالات نے اسے سخت بخار نے اپنی گرفت میں لے لیا اور اب وہ غیر ملک میں اجنبی لوگوں کے درمیان بستر پر بے ہوش پڑا تھا۔ ٹیس جب نوکری کی تلاش میں اپنی سہیلی کے پاس جا رہی تھی تو اس کی ملاقات اسی آدمی سے ہوئی جس نے بہت عرصے پہلے خریداری کے دوران ٹیس کے لیے غلط جملے ادا کیے تھے اور جسے اینجل نے غصے میں مارا تھا۔ ٹیس اس آدمی سے ڈر کر بھاگی۔ رات ہو رہی تھی۔ اس آدمی سے بچنے کے لیے ٹیس زمین پر لیٹ گئی۔ اس وقت اس کی سوچ یہ تھی کہ کاش وہ مر جائے اور زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی پریشانیوں سے بھی نجات حاصل ہو جائے۔ رات کی تاریکی میں اسے اپنے نزدیک کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ ڈری ہوئی ٹیس نے بہت مشکل سے رات گزاری۔ صبح اسے بہت سے پرندے مرے ہوئے نظر آئے جو شکاریوں نے مارے تھے۔ کچھ زخمی ہونے کے باوجود شکاریوں سے بچ نکلے۔ ان میں سے کچھ زخمی حالت میں زندہ تھے اور تکلیف سے تڑپ رہے تھے۔ ٹیس نے ان کی تکلیف محسوس کی اور انہیں مار دیا تاکہ وہ اذیت سے بچ سکے، مگر ٹیس کی یہ خواہش پوری کرنے والا کوئی نہ تھا کہ کاش اسے بھی کوئی اسی طرح مار کر تکلیف اور اذیت سے جان چھڑا دے۔ جب ٹیس نے دوبارہ سفر شروع کیا تو لوگوں نے اچھے کپڑوں کی وجہ سے اس کی طرف توجہ دینی شروع کی، جس پر ٹیس نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کاش حالات ایسے نہ ہوتے اور اینجل اس کے نزدیک ہوتا۔ آنسو اس کی آنکھ سے رواں تھے۔ وہ اپنے نئے فارم فلنٹ کمپ ایش پہنچ گئی، مگر اس کی سہیلی میرین ٹیس کی خراب حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی، جو ٹیس نے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے خود بنایا ہوا تھا۔ فلنٹ کمپ ایش میں کام بے حد سخت تھا اور موسم بھی خراب، لوگ پریشان تھے۔ صبح سے شام تک خاموشی اور بے دلی سے محنت مشقت کرتے اور رات کو بوسیدہ مکانوں میں جا کر سو جاتے۔ یہاں کوئی ہریالی نہیں تھی اور زمین بنجر۔ ٹیس کو پچھلے فارم کی خوبصورتی آتے ہی کام اور موسم یاد آتا۔ یہاں برف باری کے دوران بھی انہیں کام کرنا پڑتا۔ ٹیس کی پریشانی میں اس وقت سخت اضافہ ہو گیا جب وہی شخص جس سے غلط الفاظ ادا کرنے کی وجہ سے اینجل نے لڑائی کی تھی اور جس سے ڈر کر ٹیس نے رات کھلے آسمان کے نیچے بسر کی تھی وہاں آ گیا۔ وہ فارم کے مالک کا بیٹا تھا اور اب اس کی خواہش تھی کہ ٹیس کو جسمانی اور دماغی دونوں طرح سے تکالیف پہنچائے، ٹیس کو زیادہ سے زیادہ کام کروائے اور آرام کا موقع نہ دے۔ وہاں ٹیس کو معلوم ہوا کہ اینجل نے برازیل جاتے ہوئے اس کی سہیلی ایز کو ساتھ لے جانے کی دعوت دی تھی، مگر پھر اکیلا ہی چلا گیا۔ ٹیس نے سوچا کہ زندگی اس طرح تو نہیں گزر سکتی۔ وہ اینجل کو خط لکھنے بیٹھی مگر اسے پھاڑ دیا اور بالآخر فیصلہ کیا کہ وہ اینجل کے والدین سے ملاقات کرے گی۔ راستے کی خوبصورتی سے بے پرواہ اپنی پریشان سوچوں کے ساتھ جب وہ اینجل کے والدین کے گھر کے قریب پہنچی تو اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے والدین کا سامنا کیسے کرے گی، کیا سوال و جواب ہوں گے اور اس حال میں دیکھ کر وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اس نے اپنے پرانے جوتے جھاڑیوں میں چھپا دیے اور نئے جوتے جو کہ اینجل نے ہی اسے دیے تھے پہن لیے۔ ہمت کر کے اس نے دروازے پر لگی گھنٹی بجائی مگر کوئی باہر نہ آیا۔ مایوس ہو کر اس نے واپسی کا ارادہ کیا مگر جلدی اسے ٹیس کے بھائی نظر آ گئے جو چرچ سے عبادت کر کے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے مرسی چانٹ کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو اتنی اچھی لڑکی چھوڑ کر اینجل نے کس جگہ شادی کی، اس کی تو ہر بات ہی عجیب ہوتی ہے۔ ان کی نظر ان خراب جوتوں پر پڑی جو ٹیس نے چھپائے تھے۔ وہ ان کو پھینکنا چاہتے تھے مگر مرسی چینٹ نے کہا کہ وہ ان جوتوں کو کسی غریب کو دے دے گی تاکہ اس کی مدد ہو سکے۔ ٹیس نے یہ باتیں سنی اور روتے ہوئے وہاں سے واپس چلی گئی۔ اسے دکھ تھا کہ اینجل کے دیے گئے جوتے طویل سفر سے خراب ہو جائیں گے۔ اسے یہ بھی افسوس تھا کہ بھائیوں کے بجائے اینجل کا والد مل جاتا تو شاید وہ ان سے بات کر لیتی۔ تھکی ہاری ٹیس جو میلوں کا سفر کر کے یہاں تک پہنچی تھی اب واپس جا رہی تھی اور اسے دوبارہ طویل راستہ پیدل طے کرنا تھا۔ راستے میں اسے ایک شخص تبلیغ کرتا سنائی دیا جسے بہت سے لوگ سن رہے تھے۔ ٹیس اس آواز کو
पहचानती थी, मगर अपना शक दूर करने के लिए उस शख्स की तरफ देखा। वो एलेक डर्बरविल्स ही था जो लोगों को नेकी का दर्स दे रहा था। टेस की हर परेशानी की बुनियाद यही शख्स था, मगर अब वो मुकम्मल मुख्तलिफ इंसान नजर आ रहा था और शैतान के बजाय नेक लग रहा था। उसने टेस को देखा तो चेहरे का रंग तब्दील हो गया। टेस वहां से तेज कदमों के साथ रवाना हो गई, मगर एलेक ने उसे रास्ते ही में रोक लिया। उसने कहा कि एंजल के वालिद ने उसे सीधा रास्ता दिखाया और माँ के मरने का भी उसके दिल पर बहुत असर हुआ, और अब मैं तुम्हारे सामने हूँ कि तुम मुझसे इंतकाम लो ताकि मेरे गुनाह कम हो सकें। उसे बच्चे के बारे में इल्म हुआ तो वो मजीद दुख महसूस करने लगा। वो उस जगह पहुँच चुके थे जहाँ एक अजीब पत्थर बना हुआ था। एंजल ने कहा कि इस मुकद्दस पत्थर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम अब मुझसे कभी नहीं मिलोगी, क्योंकि मैं अब भी तुम्हारे लिए कशिश महसूस करता हूँ। टेस ने उसे पागल ख्याल किया, मगर कसम खाई। एलेक ने उसके लिए दुआ की और वहाँ से चला गया। रास्ते में टेस को एक शख्स ने बताया कि वो पत्थर नेकी का निशान नहीं बल्कि एक बुरा इंसान वहाँ दफन किया गया था, और सुना गया है कि ये पत्थर हरकत भी करता है। टेस ये सुनकर बहुत परेशान हुई और जब वो फार्म पर पहुंची तो कांप रही थी। दूसरे दिन एलेक भी फार्म पर मौजूद था, जिसकी ख्वाहिश थी कि टेस उससे शादी कर ले ताकि उसकी गलतियों की तलाफी हो सके और वो दोनों मिलकर नेकी के काम कर सकें। टेस ने उस शैतान नुमा इंसान के लिए सख्त नफरत महसूस की और उससे कहा कि मैं न सिर्फ किसी और से मोहब्बत करती हूँ बल्कि उससे शादी भी कर चुकी हूँ, अगरचे ये बात यहाँ किसी को मालूम नहीं है। उसने कहा, टेस मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और वहाँ से चला गया। फार्म का मालिक भी वहाँ आ गया और उसने टेस से कहा कि सिर्फ काम करो और लोगों से बातें करने से परहेज करो। एक लम्हे को टेस को उसका वहाँ आना और उसके बुरे अल्फाज एलेक के मोहब्बत भरे अल्फाजों से ज़्यादा अच्छे लगे, मगर दूसरे ही लम्हे वो सोच रही थी कि एंजल ने उसे तकलीफ़ों के सिवा क्या दिया। एलेक से शादी करके वो दुनिया की तकालीफ से निजात हासिल कर सकती है, मगर उसने ये ख्याल फौरी तौर पर रद्द कर दिया। एलेक टेस के लिए बार बार वहाँ आने लगा और हर बार शादी की ख्वाहिश जाहिर करता, मगर हर बार टेस उससे मिलने से गुरेज करती। एलेक का कहना था कि उसकी गलती की तलाफी टेस के साथ शादी से ही मुमकिन है। उसने टेस से कहा कि जब से मैंने तुम्हें देखा मैं मजहब से दूर हो गया हूँ, तबलीग छोड़ चुका हूँ, और अब तुम और तुम्हारे ख़ानदान की मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ी रकम है जो इस काम आएगी। टेस के पाँव उसकी बातें सुनकर डगमगा रहे थे। उसने बहुत सोचा और फिर एंजल को खत लिखा कि मैं सख्त खतरे में हूँ, अगर तुम ना आए तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तुमने जो कुछ मेरे साथ किया और जो सज़ा मुझे मिली मैं उसकी हकदार थी, मगर अब मैं बहुत अकेली और तन्हा हूँ। जब तुम मुझे मिले तो मेरा माजी मुझसे बहुत दूर हो चुका था और मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ तुम थे। एंजल, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मेरे पास आ जाओ। उसने ये खत एंजल के वालिद के घर भेजा ताकि वो एंजल को भिजवा दें। एंजल के वालिदैन परेशान थे कि उनका बेटा मालूम नहीं किन हालात में होगा, शायद यही खत उसे वापस ले आए। उधर एंजल ब्राज़ील में अपनी बीमारी से मुकम्मल तंदुरुस्त नहीं हुआ था और बहुत कमज़ोर हो चुका था। बरतानिया से आए हुए बहुत से लोगों को उसने वहाँ ख़राब हालात की वजह से मरते हुए देखा, और अब वो जान चुका था कि वापस जाने में ही आफियत है। अब उसकी सोच बहुत तब्दील हो चुकी थी, यानी असल चीज़ ये नहीं कि एक इंसान क्या करता है, बल्कि असल में ये देखना चाहिए कि वो इंसान क्या करना चाहता था। टेस के साथ जो कुछ हुआ उसकी उसने कभी ख्वाहिश तो ना की थी, लिहाजा मैंने टेस के साथ बुराई की कि उसे अकेला छोड़कर ब्राज़ील चला आया, मगर टेस का कोई ख़त उसे क्यों ना मिला। उसने ये ना सोचा कि टेस को उसी ने मना किया था कि उसे ख़त ना लिखे। एंजल की इस सोच को उसके एक साथी ने मज़ीद पुख्ता किया, जो उससे ज़्यादा बड़ा और तजर्बाकार इंसान था, जिसने कहा कि तुमने टेस के साथ बहुत बुरा किया है। चंद रोज़ बीमार रहने के बाद उस अजनबी दोस्त का इंतकाल हो गया। एंजल ने उसे दफनाने के बाद अपने मुल्क की जानिब सफ़र जारी रखा। अलबत्ता उस अजनबी के अल्फाज उसके साथ थे।
اور اب وہ ٹیس سے جلد از جلد ملنے کا خواہشمند تھا۔ دوسری طرف ٹیس کو علم تھا کہ اینجل نے اسے جس لیے چھوڑا وہ وجہ تو اب بھی اسی طرح موجود تھی، اور ٹیس کو کوئی امید نہ تھی کہ اینجل اس کے پاس واپس آئے گا۔ ان حالات کے دوران اس کی چھوٹی بہن لائزا لو اس سے ملنے آئی اور گھر کے خراب حالات کا بتایا۔ ماں باپ دونوں کی حالت سخت خراب تھی اور آمدنی کا بالکل خاتمہ ہو چکا تھا۔ ٹیس نے ماں کی خراب صحت اور گھر کے برے حالات کا سن کر فوری طور پر گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بہن تھکن کی وجہ سے اس کے بستر پر سو گئی اور ٹیس رات کے اندھیرے میں گھر کی جانب جا رہی تھی۔ اب وہ رات کی تاریکی سے بالکل خوفزدہ نہ تھی۔ گھر کے قریب پہنچتے ہوئے اسے راستے کی ہر چیز ماضی کی یاد دلاتی۔ گھر میں ماں کی حالت سخت خراب تھی۔ ٹیس نے ارادہ کر لیا کہ گھر کے حالات بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کرے گی۔ صبح ہوئی تو ماں باپ اور بہن بھائی اس سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ ماں کی حالت ٹیس کی دیکھ بھال سے بہتر ہو گئی۔ ٹیس نے کھیتوں میں سخت محنت سے کام کرنا شروع کر دیا اور رات دن محنت کی۔ ایک روز ایلک بھی وہاں موجود تھا، جس نے کہا کہ وہ بھی ٹیس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرے گا کیونکہ وہ اس کی بری حالت کا ذمہ دار ہے اور اب ٹیس اور اس کے گھر والوں کو ہر طرح کی مدد فراہم کرے گا۔ ٹیس کے باپ کے مرنے کی خبر آ گئی۔ گھر کسی اور کی ملکیت تھا اور اب انہیں وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ لوگ ٹیس اور اس کے خاندان کو اچھی نظر سے نہ دیکھتے تھے، چنانچہ اب گاؤں چھوڑنا لازمی تھا۔ ٹیس نے دوبارہ خیال کیا کہ شاید سب لوگوں پر مصیبتیں اسی کی وجہ سے آتی ہیں۔ ایلک ایک بار پھر وہاں موجود تھا۔ اس نے تجویز پیش کی کہ ٹیس اور اس کے گھر والے سب اس کے گھر چلیں اور ہمیشہ وہاں رہیں، کیونکہ وہ ٹیس کی کسی نہ کسی طرح مدد کرنا چاہتا ہے۔ شاید اس طرح خدا اسے اس کے گناہوں سے معافی دے دے۔ ٹیس نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، مگر اس کے جانے کے بعد اس کی عجیب حالت تھی۔ اس نے غصے میں سخت الفاظ میں اینجل کو خط لکھا۔ دوسرے دن ٹیس اپنے بہن بھائیوں اور ماں کے ساتھ جب اپنے علاقے سے جا رہی تھی تو بہت سے مزدور اس کے علاقے میں مزدوری کی خاطر آ رہے تھے۔ محلے داروں نے سامان بندھوانے میں ان کی مدد کی، مگر انہیں کوئی ہمدردی یا افسوس نہ تھا۔ ٹیس سے اس کی دونوں سہیلیاں بھی ملی جو نوکری چھوڑ چکی تھی۔ ٹیس اپنے خاندان کے ساتھ مقررہ جگہ پر پہنچی تو معلوم ہوا کہ مکان کسی دوسرے کو کرائے پر دیا جا چکا ہے۔ ٹیس نے پریشانی کی حالت میں چرچ کے قریب سامان اتروا دیا اور رہنے کے لیے دوسری جگہ تلاش کی، مگر کوئی جگہ نہ مل سکی۔ اب چرچ کے قبرستان میں ان لوگوں کو رہنا تھا جہاں ان لوگوں کے آباء و اجداد کی قبریں موجود تھیں۔ ماں ابراہم کے ساتھ کھانا لینے گئی تو ایلک سے ملاقات ہو گئی، جو ادب سے ملا اور کہا کہ میں ٹیس سے شادی کا خواہشمند ہوں اور آپ کے لیے رہائش کا بھی انتظام کیا جا چکا ہے۔ ماں نے خوشی محسوس کی کہ ٹیس کی زندگی بھی بن جائے گی اور رہائش کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ دوسری طرف ٹیس جب قبرستان میں گھوم رہی تھی تو ایلک اس سے ملا اور کہا کہ تمہارے رشتہ دار قبروں میں ہیں اور کیا تمہاری مدد کر۔ ٹیس آف دی ڈربرویلز کا آخری حصہ پڑھنے کے لیے انجوائے ناولز ورلڈ کو ابھی سبسکرائب کریں۔